نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ پیش خدمت ہے پروگرام تقابل۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے انجینئر مرزا محمد علی کی غلط فہمیاں، اور عنوان ہے غلط فہمی نمبر 1، فطرانہ کی مقدار۔ عزیزان محترم، چند روز قبل مجھے ایک مذہبی سکالر انجینئر مرزا محمد علی کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا، جس میں موصوف نے فطرانہ کی مقدار کے حوالہ سے بات کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ فطرانہ کی مقدار 1 سا گندم یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی۔ سا اس دور میں ایک پیمانہ تھا جس میں 4 مد ہوتے تھے، 4 مد، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل 1 پاؤ ہے، مطلب وہ پیمانہ تو بڑا تھا، جس طرح 1 کلو میں 4 پاؤ ہوتے ہیں 250 گرام کے، تو اس طرح سا ایک پیمانہ تھا جس میں آج کے دور کی تقریباً 3 کلو گندم بنتی ہے 1 سا میں۔ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 سا گندم یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو فطرانہ کے طور پر ادا کی جائے، زکوٰۃ فطر کے طور پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی بھی احادیث مذکور ہیں، عزیزان محترم، جتنی بھی احادیث مذکور ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کسی ایک بھی حدیث میں گندم کا ذکر موجود نہیں ہے، کسی ایک حدیث میں بھی گندم کا ذکر موجود ہے۔ صحاح ستہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں آپ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، کوئی کتاب اٹھا لیں، کسی کتاب میں بھی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ نے جو الفاظ ادا کیے، ان میں گندم کا ذکر موجود نہیں۔ زکوٰۃ فطرانہ کے طور پر جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے تقریباً 95% احادیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، چند احادیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور کچھ احادیث دیگر صحابہ کرام سے ہیں۔ اب گندم کے لیے عرب کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ 4 ہیں تعداد میں۔ ہنتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے گندم کے لیے، ہنتا، اور دوسرے استعمال ہوتا ہے بر، اور تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کم، اور چوتھا ثمرہ۔ یہ 4 الفاظ گندم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک لفظ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے زکوٰۃ فطرانہ کے طور پر ادائیگی کے لیے، ان میں سے ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ گویا کہ گندم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر کچھ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے علاقہ میں گندم تھی ہی نہیں، وہاں گندم ہوتی ہی نہیں تھی اس زمانہ میں، یعنی مکہ المکرمہ کا علاقہ، مدینہ المنورہ کا علاقہ، حجاز، تہامہ، نجد وغیرہ، یا مغرب میں ساحل سمندر سے لے کر ادھر نجد کے انتہا تک، یا اوپر شمال میں تبوک کے علاقہ سے نیچے یمن تک، یا حضر اپنے دوسرے بحرین تک کا علاقہ، جتنا بھی علاقہ، یہ سارے کا سارا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کے ساتھی، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ قریش، مشرکین مکہ، یہ سارے کے سارے لوگ جہاں رہائش پذیر تھے، وہاں اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گندم پیدا ہوتی ہی نہ تھی۔ آج بھی وہاں تو گندم پیدا نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں آج بھی گندم نہیں ہے، بہت قلیل مقدار میں جنوبی سعودی عرب میں گندم ہونے لگی اب، اس لیے کہ گندم کے لیے پانی کی ضرورت تھی، وہاں دریا تو ہے نہیں، سعودی عرب میں دریا نہیں ہے، صحرائی علاقہ ہے، جی ہاں، تو وہاں گندم کی پیداوار نہیں ہوتی۔ گندم کی پیداوار ان دنوں شمالی ملکوں میں ہوتی تھی، عراق میں، شام میں، اس لیے کہ وہاں دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات کی وادیاں ہیں، وہاں گندم پیدا ہوتی تھی۔ مرزا صاحب غالباً جغرافیہ سے اتنے واقف نہیں ہیں، انہوں نے شاید یہ اندازہ لگا لیا کہ عرب میں اس دور میں گندم پیدا ہوتی ہوگی۔ عرب میں تو اس دور میں گندم نہیں تھی، عراق اور شام کے علاقوں میں گندم پیدا ہوتی تھی، جو مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلہ پر ہیں، کم از کم بھی 2000 سے 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عراق اور شام کی طرف، وسطی سعودی عرب سے۔
تو وہاں سرسبز میدان ہے، زرخیز زمین ہے، وہاں دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات ہے، یہ دریا بہتے ہیں، وہاں گندم پیدا ہوتی تھی۔ لیکن وہاں پہ رومیوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ مسلمانوں نے تو وہاں تبوک کے مقام پر جنگ لڑی ہے عیسائیوں کے ساتھ، کیسر روم کی حکومت تھی وہاں پر، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ اس لیے گندم ادھر سعودی عرب میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رہائش پذیر تھے، یہاں گندم آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، تجارت کی غرض سے اگر کوئی ایک آدھ آدمی لے آئے شام کے علاقہ سے، ادھر سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ میں گندم کو تاجر لے آئے تو اور بات ہے، لیکن تاجر اس زمانے میں تو بار برداری کے ذرائع، نقل و حمل کے ذرائع آج کی طرح ہوائی جہاز یا بحری جہاز یا ریل گاڑیاں یا کوئی ٹرک وغیرہ تو نہیں تھے۔ اس زمانہ میں تو پیدل تجارت ہوتی تھی، یا اونٹوں پر جاتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی اگر لائے گا گندم تو کوئی ایک آدھ بوری لے آئے گا، بس وہ کتنے لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ لوگوں میں نایاب تھی، ملتی ہی نہیں تھی۔ کھانے کے لیے وہاں جو استعمال ہوتے تھے، پھیکی چیز میں جو اور میٹھی چیز میں کھجور استعمال ہوتی تھی یا خشک انگور استعمال ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی احادیث ذکر فرمائی ہے ان میں کھجور کا ذکر ہے، ان میں جو کا ذکر ہے، ان میں خشک انگور کا ذکر ہے، یعنی کہ کشمش کا ذکر ہے، منقع کا ذکر ہے، اسی طرح پنیر کا ذکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا ذکر بھی فرمایا فطرانہ کے طور پر۔ پنیر کا اس لیے ذکر فرمایا کہ اونٹ کے دودھ سے پنیر بناتے تھے وہ لوگ، بکریوں کے دودھ سے بھی پنیر بنا لیتے تھے، اور یہ چاروں چیزیں مقدار میں قیمت میں تقریباً برابر تھیں۔ کھجور کی بھی اتنی قیمت تھی، منقع، کشمش، انجیر وغیرہ یہ بھی قیمت میں تقریباً برابر تھیں۔ یہ ساری چیزیں گندم اس علاقہ میں ہوتی ہی نہیں تھی، دستیاب ہی نہیں تھی گندم، اس لیے کہ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ مرزا صاحب اور ان کے حواریوں نے گندم کا ذکر کہاں سے لے لیا؟ انہوں نے گندم کہاں سے تلاش کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو ابو سعید خدری کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ شاید وہاں سے اس کا مفہوم اخذ کرتے ہیں گندم کا۔ آئیے میں وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ حدیث ہے کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور بڑے معروف صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے فرمایا قال کنا نعطیہا فی زمان النبی، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں، یعنی یہ بعد کی حدیث ہے، انہوں نے بہت بعد میں فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے تھے، اس لیے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ فطر ادا کیا کرتے تھے، سان من طعام، ایک سا طعام، اوسان من تمر، یا ایک سا کھجور، اوسان من شعیر، یا ایک سا جو، اوسان من زبیب، یا ایک سا خشک انگور یا کشمش یا منقع یا انجیر، جو بھی سمجھ لیں آپ، یعنی خشک انگور۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تھا سان من طعام، سان من طعام، اوسان من تمر، اوسان من شعیر، اوسان من زبیب۔ تو یہاں طعام کا لفظ جو ہے وہ یہاں اس جگہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ طعام سے مراد گندم لیتے ہیں، حالانکہ طعام سے مراد گندم تو نہیں ہے، طعام سے مراد گندم نہیں ہے، طعام سے مراد ہے کھانے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، کھانا یا کھانے کی چیز۔ اب کھانے کی چیزوں میں اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کھانے میں چیزیں کون کون سی تھیں؟ یہی کھجور تھی، جو تھا، کشمش تھی، خشک انگور تھے، انجیر تھی، پنیر تھا، گندم تو تھی ہی نہیں۔ تو طعام میں گندم کو کیسے شامل کر لیا گیا؟ اس زمانے میں گندم طعام میں شامل نہیں تھی۔ جی ہاں، جو، کھجور، کشمش یہی چیزیں تھیں، اور تمام احادیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہیں، دیگر صحابہ کرام سے مروی ہیں، ان تمام میں انہی چیزوں کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، جو کا ذکر ہے، اور اسی طرح زبیب کا ذکر ہے، یعنی خشک انگور کا ذکر ہے، گندم کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ ہاں، ان تمام چیزوں کی قیمتیں تقریباً برابر ہی تھیں، اسی لیے ان تینوں چیزوں کا ایک سا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواد الفین سا، یہ ایک اس دور کا پیمانہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا زکوٰۃ فطر ادا کرنے کے لیے ایک فرد کے لیے۔ اب لفظ طعام سے یہ گندم نکالتے ہیں، گندم کا مفہوم لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں طعام کا لفظ اجمال میں ہے اور ما بعد جب اس کی تفصیل ہے کہ کھانے کی چیزیں طعام یعنی کہ جو، کھجور اور کشمش یہ کھانے کی چیزوں میں شامل ہیں۔ تو آئیے میں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو لفظ طعام کی وضاحت سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں طعام کیا گندم کے لیے استعمال ہوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو سورہ الفجر کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ الفجر کی آیت نمبر 18، ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ انسان کے بارے میں ذکر فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، ولا تحاضون نہیں ترغیب دیتے علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ تو یہاں طعام کے معنی گندم ہے، یہاں طعام کے معنی کھانا کھلانا۔ اور کھانے میں کیا چیزیں تھیں اس دور میں وہ میں بتا چکا ہوں کہ کھجور تھی اور جو تھا، انگور تھے زیادہ سے زیادہ۔ تو اسی طرح سورہ البلد میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام ذی یوم فی یوم ذی مسغبہ، کہ بھوک کے دن کھانا کھلانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، جو یتیم رشتہ دار ہو، یتیمن ذا مقربہ، او مسکینن ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو کھانا کھلانا۔ یہاں بھی اطعام کہ میں نے کھانا کھلانا۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، کہ فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا کھلانا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ طعام آیا ہے کھانا کھلانے کے مفہوم میں آیا ہے۔ تو ان لوگوں نے طعام سے گندم کا مفہوم نکال لیا۔ اب اندازہ لگائیے ان کی عقل و دانش کا۔ عزیزان محترم، اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ اب آپ کے سامنے ایک اور حدیث میں ذکر کروں گا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ خلیفہ دوم کے بیٹے یعنی حضرت عمر کے بیٹے تھے اور مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی پیدائش 610 عیسوی میں ہوئی اور وفات ہوئی 693 عیسوی میں۔ 610 عیسوی پیدائش اور 693 عیسوی وفات، اس طرح گویا کہ انہوں نے 83 یا 84 سال کی عمر پائی، کافی عرصہ زندہ رہے الحمدللہ۔ یعنی بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی، کافی بڑے تھے، جوان تھے، ہر چیز کو سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابوبکر کا دور دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا، حضرت عثمان غنی کا دور دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین، ان تمام کا دور دیکھا۔ اور پھر بعد ازاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا، یزید بن معاویہ کا دور دیکھا، اور اسی طرح انہوں نے اس کے بعد معاویہ بن یزید کا دور بھی دیکھا، مروان بن حکم کا دور دیکھا بعد میں، اور آخر کار انہوں نے عبد الملک بن مروان کا دور بھی دیکھا جو 685 سے 705 تک رہا، 10 سال۔ عبد الملک بن مروان یہ 705 تک برسر اقتدار رہا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی وفات کب ہوئی؟ 693 ہجری میں۔ گویا کہ جب وہ وفات ہوئی ان کی تو اس وقت عبد الملک بن مروان کا دور حکومت تھا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ بن عمر قال امر النبی بزکوٰۃ الفطر، کہ امر النبی بزکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے لیے ہمیں حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمیں حکم فرمایا تھا کیا؟ صاع من تمر، ایک سا کھجور، او صاع من شعیر، یا ایک سا جو۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جب کافی سال زندہ رہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو 84 سال زندہ رہے. آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبد الملک بن مروان کے دور تک زندہ رہے. یہ بات بہت بعد میں انہوں نے بتائی اور یہ حدیث انہوں نے ذکر فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا 1 سا کھجور اور 1 سا جو کا فطرانہ کے طور پر ادا کرنے کا. اسی حدیث کو آگے ذرا اگلا حصہ سنیے کہ قال عبداللہ ابن عمر نے فرمایا فجعل الناس، پر لوگوں نے بنا لیا، فجعل الناس پس لوگوں نے بنا لیا عدلہ اس کے برابر، مدین 2 مد من ہنتا، گندم کے 2 مد اس کے برابر بنا لیے. اب یہاں گندم کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، تشریف لے جا چکے تھے، تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ باتیں حضور سے پہلے سنی ہوئی تھیں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ باتیں سنی تھی، آپ کا فرمان سنا تھا. زکوٰۃ فطر کے طور پر 1 سا گندم یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور کا حکم انہوں نے سنا ہوا تھا. اور اب لوگوں نے کیا کر لیا تھا، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا 1 سا جو اور 1 سا کھجور کا، لیکن لوگوں نے اب بنا لیا ہے. کیا بنا لیا ہے؟ فجعل الناس، لوگوں نے بنا لیا عدلہ اس کے برابر، مدین من ہنتا، گندم کے 2 مد، 4 مدوں کے برابر بنا لیے. یعنی 4 مد ہم جو دیتے تھے یا 4 مد کھجور دیتے تھے، اب لوگوں نے گندم کہ 2 مد 4 مدوں کے برابر بنا لیے، یعنی آدھا سا، گندم کا آدھا سا لوگوں نے مقرر کر لیا. کیونکہ اب گندم جو تھی ان کے زمانہ میں، کیونکہ وہ 693 عیسوی تک زندہ رہے، گندم اب آ چکی ہوگی. میں اگلی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں گا بات کہ گندم کیسے آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تو گندم نہیں تھی، عراق اور شام میں تھی جہاں رومیوں کا قبضہ تھا. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے گندم کا آدھا سا جو کے 1 سا کے برابر کر لیا، گندم کا آدھا سا کھجور کے 1 سا کے برابر بنا لیا لوگوں نے. اب لوگ اپنے آپ تو نہیں بنا سکتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لوگ اپنے آپ تو نہیں کر سکتے. کوئی بات ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی اس کی. تو پھر عبداللہ ابن عمر جو ہے انہیں جب یہ بات بتائی تو میں آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ سے کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف میں ہے. اب لوگوں نے کیسے بنا لیا 2 مد گندم کے 4 مد کھجور کے برابر یا 4 مد جو کے برابر، لوگوں نے 2 مد گندم کو کیسے برابر کر لیا. آئیے اگلی حدیث سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سنیے، قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، وہ فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کننا نعطیہا، ہم دیا کرتے تھے زکوٰۃ فطر فی زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں زکوٰۃ فطر ادا کیا کرتے تھے. سان من طعام، 1 سا طعام، وہی طعام کے الفاظ ہے یہاں پر بھی. اکثر حدیثوں میں طعام کے الفاظ نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو اکثر حدیثیں ہیں 99% حدیثیں جو ہیں ان میں طعام کا ذکر نہیں ہے. ذکر ہے وہاں تمر کا، کھجور کا، جو کا یا زبیب کا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2-3 باتیں فرمائی تھیں، جو 1 سا جو یا 1 سا کھجور. طعام جو ہے اس کا ذکر جو ہے، طعام کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند احادیث میں ہے، چند احادیث میں طعام کا ذکر بھی ہے. تو طعام کے معنی کھجور گندم تو نہیں ہے، یہ میں واضح کر چکا ہوں. تو اب یہ سنیے حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرما رہے ہیں کہ کننا نعطیہا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں زکوٰۃ فطر ادا کیا کرتے تھے. سعان من طعام، 1 سا طعام، اوسان من تمر یا 1 سا کھجور، اوسان من شعیر یا 1 سا جو، اوسان من زبیب یا 1 سا خشک انگور یا کشمش یا انجیر یا منقع. اب اس حدیث کا اگلا حصہ سنیے. فلما جاء معاویہ، جب حضرت معاویہ کا دور آیا، فلما جاء معاویہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا گزر گیا، عمر فاروق کا گزر گیا، عثمان غنی کا زمانہ گزر گیا، علی المرتضیٰ کا زمانہ گزر گیا۔ علی المرتضیٰ کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی گورنر مقرر ہو گئے تھے شام اور عراق کے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، کیسر روم کو شکست ہو گئی تھی، رومی وہاں سے بھاگ گئے تھے، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا عراق اور شام پر، اور حضرت امیر معاویہ شام اور عراق کے گورنر تھے حضرت عثمان غنی کی طرف سے۔ بعد ازاں جب نبی اپنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ پورے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، شام، عراق، ساری اسلامی سلطنت کے واحد امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے وہ۔ تو یہ حدیث میں فرما رہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کنا نعطیہا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعان من طعام او سعان من تمر او سعان من شعیر او سعان من زبیب فلما جاء معاویہ، اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وجاءت ثمرہ، اور گندم کی آمد شروع ہوئی، کیونکہ یہ گندم تو عراق میں ہوتی تھی یا شام میں ہوتی تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کی حکومت قائم ہوئی، تو وہاں سے گندم شام اور عراق کے علاقہ سے گندم ادھر آنا شروع ہو گئی۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے خطبہ دیا، بیان فرمایا، اسی بیان کی بات یہ کر رہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلما جاء معاویہ، کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں مدینہ تشریف لائے، مدینہ آئے، وجاءت ثمرہ، اور گندم کی آمد ادھر شروع ہو گئی، گندم ادھر آنا شروع ہو گئی ان کے زمانہ میں۔ قال، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، جب وہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا اپنے خطاب میں، اپنے بیان میں، اپنے خطبہ میں کیا فرمایا؟ اروا مدّا من ھذا، اروا مدّا من ھذا، کہ میں اس کا ایک مد دیکھتا ہوں، اروا میں دیکھتا ہوں یا میں خیال کرتا ہوں، مدّا من ھذا، اس کا ایک مد، یعنی گندم کا ایک مد، یعدل مدین، جو اجناس تم کھاتے ہو اس کے 2 مد کے برابر، یعنی گندم کا ایک مد میں دیکھتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں یا میں پاتا ہوں یا میں خیال کرتا ہوں، گندم کا ایک مد جو اجناس تم کھاتے ہو اس کے 2 مد کے برابر۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں گندم موجود نہیں تھے۔ امیر معاویہ کے دور میں گندم عرب میں آنا شروع ہوئی تو ظاہر ہے انہوں نے اجتہاد تو کرنا تھا، اب گندم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بتانا مطلوب تھا مسلمانوں کو، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس گندم کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ فلما جاء معاویہ وجاءت ثمرہ، اور جب گندم کی آمد شروع ہو گئی مدینہ میں، مکہ میں، عرب کے علاقہ میں، زہری عرب میں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ قالا مدّا، اروا میں دیکھتا ہوں، مدّا من ھذا، اس کا ایک مد، گندم کا ایک مد، یعدل برابر ہے، مدین، اس چیز کے جو تم کھاتے ہو، اس جنس کے جو تم کھاتے ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اجتہاد اصل میں ہے فکر و استنباط کے ذریعے، فکر و استنباط کے ذریعے حکم شرعی معلوم کرنے کا نام ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد تھا گندم کے حوالہ سے، اور اجتہاد کیا ہے؟ فکر و استنباط کے ذریعے حکم شرعی معلوم کرنے کا نام اجتہاد ہے، یا قرآن و سنت کی تعلیمات میں مضمر اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر اصول قیاس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حکم شرعی معلوم کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ اور یہ اجتہاد کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، صحابی رسول تھا، بلکہ کاتب وحی تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے تمام صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کسی بھی اقتدا کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا صحابی کا نجوم اقتدئی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو وہ کو عام آدمی تو نہ تھے، حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین تھے، صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، لیکن مرزا انجینئر محمد علی اس نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انتہائی غلط زبان استعمال کی، انتہائی غلط زبان۔ اس نے کہا کہ معاویہ کون ہے اس کو بدلنے والا، گندم کا آدھا مد مقرر کرنے والا معاویہ کون ہے، آدھا سا مقرر کرنے والا، یعنی گندم کا ایک مد دوسری جنس کے 2 مد کے برابر مقرر کرنے والا امیر معاویہ کون ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، صحابی رسول کے بارے میں اس کے یہ الفاظ ہیں۔ اس کا یہ رویہ انتہائی غیر مناسب، ناروا اور نامعقول ہے۔ میں فطرانہ کی مقدار کے حوالہ سے، جو دوست اس حوالہ سے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہوں، گفتگو کرنا چاہتے ہوں، حتیٰ کہ میرے ساتھ مناظرہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بشمول مرزا محمد علی جیلمی، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان میں کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گندم کا آدھا سا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کرتا ہے۔ تو آج اگر آپ فطرانہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ گندم دینا چاہتے ہیں تو آدھا سا، اور سا جو ہے آج کل کے تقریباً 3 کلو کے برابر ہے، 3 کلو گندم کے برابر۔ اس زمانے کا سا آج کی 3 کلو گندم کے تقریباً 3 کلو گندم کے برابر ہے۔ اسے 3 کلو شمار کیا جائے تو 3 کلو گندم کے برابر ہے، تو آدھا سا گندم کتنا بنے گا؟ 1.5 کلو۔ اب اگر کوئی دینا چاہتا ہے جو، تو وہ 3 کلو جو دے، گندم دینا چاہتا ہے تو 1.5 کلو گندم دے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس کی قیمت میں اہل سنت والجماعت کا جو فرمان ہے، جو انہوں نے طے کیا ہے فطرانہ فی فرد، وہ ہے 250 روپے، 250 روپے فی فرد۔ بچہ ہے یا بوڑھا، عورت ہے یا مرد، آزاد ہے یا غلام، فی فرد 250 روپے فطرانہ مقرر ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔